بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم نے چاہا تھا کہ اڈیالہ جیل سے نکل کر پنجاب کی دیگر جیلوں کی کرپشن کا حوالہ آپ تک پہنچائیں، لیکن اڈیالہ جیل تشدد کیس پر جو اپڈیٹ آئی ہے، اس تناظر میں ابھی کچھ مزید حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے گزشتہ ماہ کی 24 تاریخ کو ایک خاتون کے بیٹے پر تشدد کی درخواست پر از خود نوٹس لیتے ہوئے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا تھا اور وہاں قیدیوں کے حالات جاننے کے بعد نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا تھا کہ وہ جیل میں قیدیوں پر تشدد کے حوالے سے رپورٹ پیش کرے۔ چنانچہ چیئرمین رابعہ آغا، ممبر پنجاب ندیم اشرف اور قانونی مشیر وقار احمد پر مشتمل ہیومن رائٹس کے ارکان نے اڈیالہ جیل جا کر انفرادی طور پر قیدیوں کے بیانات قلم بند کیے اور اس کی روشنی میں 99 صفحات پر مشتمل ایک ہوش ربا اور میرٹ پر رپورٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیش کر دی، جس میں کہا گیا کہ سینٹرل جیل راولپنڈی یعنی اڈیالہ جیل میں 6098 قیدی ہیں اور اس کی گنجائش 2174 ہے۔ تقریباً 4098 قیدی زیر سماعت مقدمات کے ہیں۔ جیل 180% گنجائش سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ قیدیوں کے کھانے کا معیار بہت ناگفتہ ہے اور تندور پر پکنے والی روٹی کم پکی یا جلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اڈیالہ جیل کی روٹی کی تصویر ہے جو چیف جسٹس کو پیش کی گئی ہے۔ ہر روز تقریباً 450 قیدی عدالت جاتے ہیں۔ 5851 مرد آبادی کے لیے طبی سہولت انتہائی ناگفتہ ہے۔ اس پر صرف ایک مرد ڈاکٹر تعینات ہے۔ بجٹ 1.5 ملین ہے جبکہ ضرورت 7.5 ملین بجٹ کی ہے۔ عملے کی مدت تعیناتی بہت زیادہ ہے۔ زیادہ تر ملازمین 3 سال کی منظور شدہ مدت سے زیادہ جیل میں رہ رہے ہیں۔ ایک جگہ زیادہ تعیناتی نے مفادات اور بدعنوانی کو فروغ دیا ہے۔ ڈپٹی ایس اے متا، جس کے خلاف سب سے زیادہ شکایات موصول ہوئی، وہ برسوں سے اڈیالہ جیل میں تعینات رہا۔ 10 نابالغوں کو ضمانت مل گئی لیکن ان کے پاس ضامن نہیں ہے۔ 75% مرد نابالغوں کا باپ نہیں ہے۔ جیلوں میں منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے معاملے پر انکوائری کی ضرورت ہے۔ 35 قیدیوں نے اپنے بیانات قلم بند کرائے۔ 26 قیدیوں نے مختلف نوعیت کے تشدد اور غیر انسانی توہین آمیز سلوک کا الزام لگایا۔ قیدیوں کے خفیہ بیانات الگ سے ایک فائل میں درج ہیں۔ تمام قیدیوں نے جیل میں دستیاب حقیقی سہولیات کے لیے بھتہ خوری کی شکایت کی۔ اس حوالے سے قانون سازی کریں اور تشدد کو جرم قرار دیں۔ پنجاب جیل کے قوانین کا مسودہ پاس کیا جائے۔ ہر صوبے میں ایک خصوصی جیل ٹریبیونل قائم کریں۔ لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی کا جائزہ لیں۔ اس کے غیر فعال ہونے کی وزارت انسانی حقوق سے رپورٹ طلب کریں۔ جوینائل جسٹس ایکٹ 2018 کو فعال بنائیں۔ عدالت، داخلہ اور قانون انصاف کی وزارتوں سے JJSA 2018 کے آپریشنل ہونے پر رپورٹ طلب کر سکتی ہے۔ آج تک قوانین نہیں بنائے گئے۔ بچوں کی بحالی کے لیے کوئی مرکز نہیں۔ کم عمر مجرموں کو نوجوان مجرموں کے ساتھ جیل میں رکھا گیا ہے۔ اگر مقدمے کی سماعت 6 ماہ سے زیادہ ہو تو نابالغوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ طبی خدمات تک رسائی آسان بنائیں۔ تشدد کی اقسام اور غیر انسانی ذلت آمیز سلوک پر اس رپورٹ میں قیدیوں نے بتایا، تشدد اس وقت شروع ہوتا ہے جب نئے قیدی کو ملاحظہ کے نام پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس انٹرویو میں نئے قیدیوں کا ایک گروپ صحن میں جمع ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے سوالات کا شور مچایا جاتا ہے اور قیدیوں کے ہر جواب کے ساتھ گردن پر غیر متوقع طور پر ایک اہلکار زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ اس کا مقصد قیدیوں کی انا کو دبانا اور دکھلانا ہوتا ہے کہ یہاں انچارج کون ہے۔ پھر قیدیوں کو چکر کے اندر لے جایا جاتا ہے جہاں چمڑے کے پٹوں سے مزید پیٹا جاتا ہے۔ اسی طرح نافرمانی کی سزا قصوری چکی ہے۔ یہ جیل کے اندر ایک الگ جیل ہے جہاں ہنگامہ کرنے والے قیدیوں کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ اس جیل میں ایک اور نظام ہے جسے نگرانوں کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قیدی ہوتے ہیں جنہیں جیل انتظامیہ دوسرے قیدیوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری سونپتی ہے۔ ان نگرانوں کو جیل انتظامیہ رشوت لینے کے بعد تعینات کرتی ہے۔ یہ نگران اس قسم کا کام سر انجام دیتے ہیں جو جیل ملازمین سر انجام دیتے ہیں۔ نگران کی تعیناتی کے لیے یہ عذر استعمال کیا جاتا ہے کہ جیل انتظامیہ کی موجودہ طاقت جیل کے فرائض کو مؤثر سر انجام نہیں دے رہی۔ تاہم اس نظام کے تحت نگران قیدی اپنے ساتھی قیدیوں پر تشدد کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ تشدد کے طریقوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ رپورٹ میں اس حوالے سے تشدد کی ٹرمز بھی بیان کی گئی ہیں۔ قیدیوں کو استر پا دو، جب ایک آدمی کو بازوؤں سے لٹکا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عملے میں تشدد کی ایک اور شکل مشہور ہے جسے جہاز کیلا کہتے ہیں۔ شکار کو 4 لوگوں نے ہوا میں پکڑا ہوتا ہے۔ ہر ایک 2 ٹانگوں اور 2 ہاتھ الگ الگ پکڑتا ہے۔ یوں جہاز کی طرح ان کی پشت پر ربڑ ٹائر سے بنے چھتر مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوا کیلا ہے جہاں ایک شخص گھٹنوں کے پیچھے سے گزرنے والی چھڑی کے ساتھ آگے کو جھکا ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص کو گھنٹوں ایسی حالت میں رکھا جاتا ہے جس سے اس کے خون کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بربریت کے حوالے سے اس رپورٹ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ قیدیوں کی موت، جیل کے عملے کے تشدد اور جنسی زیادتیوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جن کی محکمانہ مؤثر طور پر تحقیق نہیں کی جاتی اور یوں اہلکاروں کو صرف ٹرانسفر کی سزا دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عدالت نے اس رپورٹ پر ہی احکامات جاری کیے اور کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، اب اس کیس سے جڑے چند سوالات جن کا جواب محکمہ ابھی تک نہیں دے پایا، وہ یہ ہے کہ
22 ट्रांसफ़र शुदा बेगुनाह मुलाजमीन की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने वजाहत मांगी है, क्योंकि इनका जेल के कैदियों ने नाम तक नहीं लिया, ना ही किसी रूल वायलेशन में पाए गए हैं। ये आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। चीफ से आज भी पूरी उम्मीद है कि आर्डर कैंसिल होंगे और वो अपने बच्चों के पास वापस आएंगे। लाहौर के आईजी जेल खाना जात को केस में चीफ जस्टिस साहब ने मुलव्वस करार दिया है, लेकिन डीआईजी पिंडी रीजन, जिनका ऑफिस जेल के साथ है और वो रोज़ाना 2 चक्कर जेल के लगाता है, वो कैसे बच गया। आज अडयाला जेल के इस केस में महकमाना तौर पर मुअत्तल होने वाले 7 लोगों को आईजी लाहौर ने पेशी के लिए बुलाया है। आज उन्हें सज़ा दी जाएगी, यानी छोटे मुलाजमीन कुर्बान करके जिनके खिलाफ पिटीशन है उन्हें बचाए जाने का बंदोबस्त किया गया है। सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुता अभी तक अडयाला जेल क्यों मौजूद हैं, हालांकि अदालत ने इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। इसका जवाब ये है क्योंकि 31 अक्टूबर को महकमा जेल खानाजात पंजाब ने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट पेश करनी है, तो यही कहेंगे कि 7 लोग नौकरियों से निकाल कर उन्हें सज़ा दे दी गई है और कपड़े झाड़ कर चल देंगे। ये है इस मुल्क का कानून और इंसाफ, जो ताकतवर के लिए मुख्तलिफ और कमज़ोर के लिए अलग है।